دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب صحابہ کرام کا ایمان بنا ہوا تھا تو سمندر میں، دریا میں، جنگل میں، پہاڑ میں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے گھوڑے میں سوار نکلے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ کیا کہ دین کی بات سننے کے لیے کچھ دیر بیٹھنے کے لیے موقع نصیب فرمایا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، قرآن شریف کی جو آیت میں پڑھا اس میں اللہ فرماتا ہے، سنو اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ کے ولی کون ہے بتایا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں۔ لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ والے خوشخبری سناتے ہیں، اولیاء کرام جو ہیں نیک عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں، اور فقہاء کرام شریعت کا حکم بتاتے ہیں اور ڈراتے ہیں۔ تو مجتہدین صفت نذیر کے وارث ہیں، اور اولیاء اللہ صفت بشیر کے وارث ہیں۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں دو صفتیں ہائی لائٹ ہیں، سارے نبیوں میں دو صفت ایک دم پاورفل ہے، صفت نذیر، صفت بشیر۔ نہیں ماننے والوں کو ڈرانا، ماننے والوں کو خوشخبری سنانا، یہ دونوں صفتیں ہر نبی میں ایک دم اجاگر رہتا ہے۔ تو فقہاء کرام جو مجتہدین ہیں یہ صفت نذیر میں نبی کے وارث ہیں، مسئلہ مسائل نکال کے قرآن حدیث سے بتاتے ہیں، اور کون سا مسئلہ کیا ہے، یہ حرام ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت، اس کو چھوڑیں گے تو یہ ہوگا، اس کو چھوڑیں گے تو یہ ہوگا۔ یہ صفت نذیر کے وارث ہیں، اور اولیاء کرام خوشخبری سناتے ہیں، نیک عمل کرنے پہ ابھارتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں۔ یہ لوگ صفت بشیر کے وارث ہیں۔ اللہ والے بتاتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے آپ کچھ کریں گے، صرف اللہ کی رضا، اللہ کا دین، اللہ کا خوش کرنا یہ مقصد ہو، تو یہ ایسا نیک عمل کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ایسا ہوتا ہے، ہوا بھی ہے، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جماعت، تبلیغی جماعت کہیں نکلی ہوئی تھی پیدل، پہلے، بہت پہلے کی بات ہے، آج سے 30-40 سال پہلے کی بات ہے۔ گاڑی کا انتظام نہیں ہوا تو پیدل ہی ایک منڈل سے دوسرے منڈل میں جا رہے تھے اللہ کا پیغام پہنچانے۔ تو بیچ میں جنگل پڑ گیا، راستہ بھول گئے کہ کدھر جانا، کس راستے سے جائیں گے تو اس آگے دوسرے بستی میں پہنچیں گے، راستہ بھٹک گئے جنگل میں۔ تو جنگل ہی سے چل رہے ہیں، گزر رہے ہیں کہ ادھر آگے جا کے ملے گا راستہ، ادھر آگے جا کے ملے گا۔ چلتے چلتے آگے پہنچے، 10 آدمی تھے جماعت، پیدل، بوڑھے لوگ، 50 سال 60 سال کے لوگ، سمجھدار، سوچ سمجھ کے کام کرنے والے، اخلاص والے۔ تو چلتے چلتے راستہ جنگل میں بھٹک گئے، شیر، دو شیر ملا، 2 شیر۔ اب شیر دیکھے تو ڈر گئے، یہ تو چیر پھاڑ دے گا۔ تو جو اس میں امیر تھے وہ کہہ رہے کچھ بھی مت کرو، بس تسبیح پڑھتے رہو، اللہ کا نام لیتے رہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھتے رہو اور چلتے رہو۔ اور
دعا کرو اللہ سے، یا اللہ تیرے دین پہنچانے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں، ہم بھی آپ کے مخلوق ہیں، یہ شیر بھی آپ کا مخلوق ہے، آپ چاہیں تو یہ شیر ہمیں راستہ بھی دے سکتا ہے، اور آپ چاہیں تو یہ ہمیں چیر پھاڑ کے کھا بھی سکتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں تبلیغی جماعت کے کارگزاری میں لکھا ہے کہ وہ دونوں شیر اٹھے اور جماعت والوں کو لے کے جنگل میں، پہاڑ میں، وہ ان کو وہاں تک پہنچا کے واپس لوٹے جہاں جانا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا، جو اللہ کے لیے اس کے دین کی مدد کرے گا، اپنا کاروبار، گھر، مکان، بیوی، بچے، ماں باپ، ان کو چھوڑ کے اللہ کی رضا کے لیے، دین پہنچانے کے لیے، سیکھنے کے لیے محنت کرے گا، لگن سے، طلب سے، شوق سے، ذوق سے، تو اللہ مصیبت آ جائے تو وہاں پہ مدد فرمائیں گے، وہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے گا۔ ایسا ہوا ہے۔ تو اس لیے جو بھی ہم نیک عمل کریں دین کے لائن سے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو اگر اس کام میں کچھ مصیبت پریشانی آ جائے تو اللہ وہاں مدد کر کے دکھائیں گے، لیکن پہلے کرنا ہے۔ ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، پہلے مدد چاہتے ہیں، پہلے کامیابی چاہتے ہیں، اس کے بعد کریں گے۔ ایسا مزاج بنا ہوا ہے، یہ مزاج شریعت کو مطلوب نہیں ہے۔ پہلے قربانی دینی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے، کوئی مصیبت پریشانی ویسی آ جائے گی تو اللہ مدد کر کے دکھائے گا۔ پہلے یقین کرنا ہے غیب پر اور عملی طور پر اس پر لگ جانا ہے، بعد میں مدد آئے گی۔ اذان بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، پہلے نماز پڑھو، پہلے اپنا گھر چھوڑو، کاروبار چھوڑو، اپنا دکان چھوڑو، اللہ کے گھر میں آؤ، پھر حی علی الفلاح، کامیابی بعد میں ملے گی۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے مل جائے کچھ اس کے بعد کریں گے، اللہ کہتا ہے ویسا نہیں ہوگا۔ حی علی الصلاح پہلے رکھا ہے، حی علی الفلاح بعد میں رکھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پہلے غیب پر یقین کرنا ہے، ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، بعد میں کامیابی ملے گی۔ یہ جو ہماری سوچ ہے، خیال ہے کہ پہلے کچھ مل جائے، کچھ ہم کو دکھ جائے کہ اللہ کی طاقت اور پاور اور قدرت ہم دیکھ لیں اس کے بعد کریں گے، ویسا نہیں ہوگا۔ پہلے ایمان لاؤ، عمل کرو، پھر بعد میں کامیابی دکھائیں گے۔ تو کامیابی اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے، 100% کامیابی اللہ کے حکم پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پہ چل رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، منانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، مشقتیں کر رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، مجاہدے اٹھا رہے ہیں، وہ آج بھی اس پرفتن دور میں سکون سے ہیں۔ سارے لوگوں کو فتنہ، آزمائش، پریشانی، بلائیں، مصیبتیں لپیٹ لیا ہے، سکون نہیں ہے، لیکن جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ والے ہیں، جو اللہ کے ہو گئے ہیں، وہ آرام سے ہیں، سکون سے ہیں، ان کو کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے۔ اور جن کا تعلق اللہ سے خراب ہے، ٹوٹا ہوا ہے، وہ پریشان ہیں، پریشان ہے۔ تھوڑی سی بھی کچھ آ جائے تو ایسے پریشان ہو جاتے ہیں جیسے موت نے پکڑ لیا ہو، موت کے فرشتے نے ہاتھ لگا دیا ان کے اوپر، ایسے ڈر جاتے ہیں، ایسے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تعلق اللہ سے صحیح رکھیں۔ جب اللہ پر یقین صحیح ہو جائے گا، اللہ سے محبت، اللہ سے تعلقات صحیح ہو جائیں گے، تو آپ میزائل کے دہانے پر، میزائل اور بم اور بارود کے منہ پر کھڑے ہو جائیں گے، پھر بھی اللہ پر بھروسہ رہے گا، یہ گن اور بم اور بارود کا کوئی ڈر خوف نہیں رہے گا۔ اللہ سے تعلق رہے گا تو اگر صرف خبر پہنچ جائے کہ چائنا والا ادھر میزائل چھوڑ رہا ہے تو گھر میں حالت خراب ہو جائیں گے۔ اور اللہ سے اگر تعلق صحیح رہے، اللہ سے تعلق صحیح رہے تو میزائل کے منہ میں کھڑے ہیں پھر بھی ڈر نہیں لگے گا۔ اس لیے اللہ کا ڈر خوف پیدا کریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بس جیسا ہے ویسا ہی ہے، کچھ فرق نہیں کر رہے ہیں۔ عمل میں، یقین میں تبدیلی پیدا کریں اور اللہ کو راضی کرنے والا مزاج بنائیں، پھر دیکھیں کامیابی کیسے قدم چومتی ہے۔ شاعر کہتا ہے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے،
دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب صحابہ کرام کا ایمان بنا ہوا تھا تو سمندر میں، دریا میں، جنگل میں، پہاڑ میں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے گھوڑے میں سوار نکلے ہیں۔ راستے میں دریا آ گیا تو دریا کا بھی خیال نہیں آیا کہ یہ دریا ہے، گھوڑے کو دریا میں دوڑا دیا، اور گھوڑا دوڑا ہے اور سمندر اور دریا پار کر گیا ہے، پاؤں تک نہیں بھیگا ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ دشت تو دشت ہے، جنگل تو جنگل ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو ایمان بنا ہوا تھا، اور ان ایمان والوں کے صدقے طفیل میں گھوڑا بھی سمندر میں دوڑ رہا ہے۔ سنا ہے کبھی آپ نے؟ دیکھا ہے کہیں کہ گھوڑا سمندر میں دوڑ رہا ہو؟ یہ صحابہ کرام کا تعلق اللہ سے اتنا اچھا تھا، اتنا زبردست، اتنا ان کا یقین ایمان بنا ہوا تھا کہ گھوڑے کو سمندر میں دوڑا رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام گھوڑا سمندر میں دوڑائے ہیں تو جس ملک میں جا رہے تھے وہاں پہلے مخالف اپوزٹ لوگ تھے، وہاں کے سارے کافر لوگ سب، لیکن دیکھا کہ یہ تو سمندر میں گھوڑا دوڑا کے پار کر گئے، کوئی پل نہیں، کوئی برجی نہیں، تو ڈر گئے اور کہنے لگے بھوت آ رہا ہے، بھوت، دیو آمدن، دیو آمدن، یہ بھوت لوگ آ رہے ہیں، بھوت لوگ آ رہے ہیں۔ وہ تیر تلوار بم سب لے کے کھڑے ہیں لڑنے کے لیے، لیکن سب دیکھے کہ یہ تو سمندر میں بھی گھوڑے دوڑا دیے ہیں، تو سب اپنا سامان پھینک پھینک کے دوڑنے لگے اور آرام سے سلنڈر کر دیا کہ کیا چاہتے ہو بولو۔ کہا کچھ نہیں، ہم کو تمہارے ملک نہیں چاہیے، تمہارا روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے، سارے کے سارے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، ایمان والے بن جاؤ، سلامتی پا جاؤ گے، امن میں آ جاؤ گے، ہم بس یہی چاہتے ہیں۔ تو سارے کے سارے کلمہ پڑھ گئے۔ تو اللہ سے تعلق صحیح کریں، اس کے لیے محنت بھی کریں، اپنے اندر بھی تبدیلی لائیں۔ سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے قربانی دینے تیار نہیں ہے، پہلے قربانی دینی پڑے گی، وقت نکالنا پڑے گا، اس کے بعد اللہ کی مدد آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو بتائیں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ نام لکھوائے۔